الإمام ليتم به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود إذا رفع قول الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حين قام يسجد. باب انما جعل الامام لیتم به. یہ باب نعرہ کہہ رہے کہ امام بنایا ہی جاتا ہے تاکہ امام کا اتباع کیا جائے. امام کا اتباع کیا جائے، امام کی اقتداء کرنے کے لیے امام بنائے جاتے ہیں. ترجمہ کا مقصد تو یہی ہے کہ امام کی متابعت وہ کیا ہے، ضروری ہے. امام کی متابعت ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر مقتدی کے ذمے سے کوئی واجب بھی ساقط ہونے لگے امام کی اتباع اور امام کی اطاعت میں، امام کی متابعت میں، اگر مقتدی کے کوئی واجب تک بھی ترک ہونے لگے تب بھی واجب ترک کرنے کا حکم ہے. امام کی اطاعت اور امام کی اقتداء ضروری ہے. تو ترجمہ کا یہی مقصد ہے کہ امام کی اطاعت اور امام کی اتباع ضروری ہے، بنائے جاتے ہیں اس لیے. اور یہ جو قصہ انما جعل الامام لیتم به، یہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. ترجمہ میں جو ذکر کر رہے ہیں یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ پوری تفصیل حدیث ہے. اور وہ حدیث آخر میں ذکر کر رہے ہیں. عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وهو شاک فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. آگے کہہ رہے فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. یہ حدیث ہے. اس سے آگے جو حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی یہی ہے. اس حدیث میں دیکھو امام کی متابعت کی بات ہو رہی ہے کہ امام بنائے ہی جاتے ہیں اس لیے کہ امام کی متابعت کرے، امام کی اقتداء کرے، امام کی اطاعت کرے. لہذا جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو. یہاں اگرچہ پورے نہیں ہیں لیکن ہے ایسے ہی. جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب امام رکوع سے سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. اس طرح یہ سارے ہیں. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. اس میں یہ اتنے بس ہو رہے. ہاں کام بتا دیا. امام بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو تم سب بیٹھ کے پڑھو. امام بیٹھ کے پڑھے تو تم سب بھی کیا کرو، بیٹھ کے پڑھو. یہ حدیث ہے. اس حدیث میں دیکھنے والی ایک بہت اہم بات ہے. وہ کیا ہے؟ امام کا کیا کام ہے، مقتدی کا کیا کام ہے، ایک ایک کر کے سب بتا دیا. ایک ایک کر کے سب بتا دیا. لیکن یہ تو کہیں نہیں آ رہے کہ جب امام قرات کرے تو تم بھی فقرؤ وَإِذَا قَرَأَ فَقْرَؤُوا،
جب امام قرات کرے تو تم بھی قرات کرو، یہ تو کہیں نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کے بجائے، اس کے برخلاف یہ ملے گا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں موجود ہے، مسلم میں نسائی میں، ان کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث، اور وہاں یہی لفظ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تمہارا کام خاموش رہنا ہے۔ امام کی اطاعت کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے؟ وہ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس حدیث سے یہ صاف معلوم ہو رہا مقتدی کے ذمے میں کوئی قراءت نہیں ہے، مقتدی کے ذمے میں قرات نہیں ہے، بلکہ مقتدی کے ذمے میں جو کچھ کرنا ہے اس حدیث میں موجود ہے۔ یہ جو حدیث انما جعل الامام لیتم بہ، یہ ترجمہ اسی حدیث سے ترجمہ پیش کیا امام بخاری نے، ترجمہ قائم کیا، اور آگے یہی مقصد ہے کہ امام کی اطاعت، امام کی متابعت مقتدی پر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا، لیکن آگے جو بات کر رہے وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی توفی فیہ بالناس وہو جالس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں، جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس میں آپ نے بیٹھ کر امامت کی ہے، بیٹھ کر آپ نے امامت کی۔ آگے کیا ہے؟ بیٹھ کر آپ نے امامت کی ہے۔ امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے بیٹھ کر امامت کی، لیکن سارے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے اقتدا کر رہے تھے۔ کہنا تو یہی ہے، آگے وہ اگرچہ ذکر نہیں کر رہے، حدیث میں آ رہا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے امامت کر رہے تھے، اور پیچھے والے والناس، فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا ابی بکر بیائی یصلی بالناس فاتاہ الرسول فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس، ان تصلی بالناس، کہ آپ لوگوں کو امامت کرا دیجئے، آپ لوگوں کو امامت کرا دیجئے۔ تو ظاہر سے بات ہے اس میں آپ حضرت ابو بکر کو امامت کے حکم دیے، وہ امامت کر رہے تھے، وہ بھی کھڑے ہو کر امامت کر رہے تھے، اور جتنے مقتدی ان کے ساتھ تھے سب کھڑے ہی تھے۔ لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری میں تھوڑی سی خفت محسوس ہوئی تو آپ آئے، باہر آنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر امامت کی۔ فجعل ابو بکر یصلی وہو یأتم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس بصلاۃ ابی بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد۔ یہ جو حدیث یہاں آ رہی ہیں، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی توفی فیہ بالناس وہو جالس، اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں آپ نے بیٹھ کر امامت کی اور صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ ایک تو یہ اثر پیش کیے ہیں، یہ حدیث پیش کی۔ آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا قول بیان کر، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کر رہے، اذا رفع قبل الامام یعود فیمکث بقدر ما رفع ثم
यत्तबिउल इमाम। इनके कौल से दो बात समझ में आती। एक तो क्या है, कह रहे अगर मुक्तदी इमाम से पहले रुकू में या सजदे में इमाम से पहले अगर सर उठा ले तो जितनी देर सर उठा के रखा था उतनी देर क्या कर ले, दोबारा रुकू में या सजदे में जाकर उतने देर रुक जाए इमाम के बाद। सुम्मा यत्तबिउल इमाम, फिर उसके बाद इमाम की इत्तिबा करें। इसमें भी क्या हो रहा है, इमाम की इत्तिबा की तो बात हो रही है। इमाम की इत्तिबा तो करना ही है, इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्मा बिही, ये तो हो गए। उसके साथ साथ ये हो रहा कि अगर इमाम से पहले सर उठा लिया था तो दोबारा वहां वो जाना है, रुकू में जाना है या सजदे में जाना है। क्यों जाना है, यही इमाम की इत्तिबा के लिए, इमाम की इत्तिबा के लिए। तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल से तो यही मालूम हो रहा है कि इमाम की इत्तिबा करना है। आगे वकाल अल हसन, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दो आदमी के बारे में मसला बताया। एक आदमी जिसने इमाम के साथ 2 रकात नमाज अदा की, यरकउ मल इमाम रकातैन। एक आदमी वो है जिसने इमाम के साथ 2 रकात नमाज अदा की, लेकिन वला यक़दिरु अला सुजूदी, वला यक़दिरु अला सुजूदी, लेकिन भीड़ भाड़ या किसी भी वजह से सजदे नहीं कर पाया, सजदा नहीं कर पाया। ये भी किस में, पहली रकात में सजदा नहीं कर पाया। पहली रकात में उसने सजदा नहीं किया था, सजदा नहीं कर पाया था वो। तो आप क्या कहते हैं, फिर वो कैसे करेगा, यस्जुदु लिर्रकातिल आखिरती सजदतैनी, आखिरी रकात के लिए वो 2 सजदा करे। आखिरी रकात में 2 सजदा करना है। अगर सजदा कर ही नहीं पा रहे तो जब इमाम चाहे इमाम नमाज से फारिग हो जाए, फारिग होने के बाद उनको 2 रकात 2 सजदे तो करना ही है। अगर वो 2 सजदा यहाँ भी कर लेगा, ये 2 सजदा करने के बाद फिर पहली रकात यक़दिर रकातल ऊला बिसुजूदिहा, पहली रकात को सजदे के साथ मुकम्मल कज़ा करना है। क्योंकि सजदा नहीं कर पाए हैं, पहली रकात में सजदा नहीं कर पाए थे, इसलिए पहली रकात तो नहीं हुई थी। अब इमाम के साथ दूसरी रकात के सजदा मजदा जो भी करना है वो कर लिया, फारिग हो गए। इस रकात से फारिग होने के बाद पहली रकात की कज़ा करना जरूरी है। एक मसला ये बता दिया। दूसरा मसला कि वो आदमी जो सिरे से सजदा भूल जाए, मान लो वो दोनों सजदा भूल गए या एक सजदा भूल गए, तब वो खड़े हो गए, कह रहे क्या करना पड़ेगा, यस्जुदु, वो सजदा में जाए और सजदा करे। इमाम की इताअत यहाँ नहीं कर सकते। देखो, इमाम की इताअत के बजाय वो क्या करे, खड़े हो गए इमाम के साथ। अब उनको सजदा के लिए सजदा करना है, पहले वो सजदा करें, सजदा करके फिर खड़ा हो। ये जो असर पेश किया हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो कौल नकल कर रहे, इससे तो ये मालूम हो रहा कि इमाम की इताअत नहीं करना चाहिए। इमाम की इताअत करना है तो इमाम के साथ सलाम फिरा दो। पहली रकात जिसमें उन्होंने सजदा नहीं कर पाया था, सजदा नहीं किया था, पहली रकात जिसमें सजदा नहीं किया था, चाहे कुछ भी हो, इमाम के साथ तो है, इमाम की मुताबत हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए था, इमाम की मुताबत में सलाम फिरा के नमाज ख़त्म करना चाहिए। इसी तरह से ये जो आदमी है सजदा भूल गए, इमाम खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए, तो वही रहना चाहिए, इमाम की मुताबत तो इसी में है। लेकिन कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सजदा करना पड़ेगा। इमाम की मुताबत ना कर, इमाम की इक्तदा ना, इमाम के साथ ना रहे, बल्कि सजदा करे वो, और सजदा के बाद इमाम के साथ जो भी करना करे।
تو یہ جو 3 حدیث پیش کی ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت والی بات حدیث، اور ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، اور یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ ان تینوں میں ایک میں تو یہ بات ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں، ان کے فتویٰ میں تو یہ بات ہے کہ امام کی متابعت ضروری ہے، یہ ثابت ہو رہے ہیں۔ جو ترجمہ کا دعویٰ تھا، ترجمہ میں جو دعویٰ تھا وہ ثابت ہو رہا، اور حدیث جو پیش کی ہے، اور اس طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فتویٰ نقل کیا ہے، یہ دونوں ترجمہ کے خلاف ہے۔ کہہ رہے امام بیٹھ کے امامت کر رہے، مقتدی سب کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے ہیں، امام کی اطاعت کہاں ہو رہی ہے؟ امام کی مطابقت نہیں ہو رہی نا۔ اسی طرح سے امام کھڑے ہیں، مقتدی سجدہ کرے، اگر سجدہ بھول گئے تو امام کھڑے ہیں، کھڑے ہونے دو، لیکن مقتدی ابھی سجدہ کرے گا۔ امام نے سجدہ کر لیا، مقتدی نے نہیں کر پایا، تو اب مقتدی کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ نہیں کر پایا یا رکوع نہیں کر پایا امام کے ساتھ، تو یہ رکعت نہیں ملی ہے کہیں گے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مطابقت کے خلاف ہو رہی ہیں۔ یہ جو دو ہے، یہ ترجمہ کی جو اصل مقصد ہے اس کے خلاف نظر آ رہا ہے، خلاف لگ رہا ہے، اور حقیقت میں بھی یہ خلاف ہی ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ اصل میں یہ دونوں یا ان آثار اور ان حدیثوں کو پیش کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام کی متابعت ضروری ہے، واجب ہے، لیکن جہاں امام کی متابعت کی وجہ سے فرض ترک کرنا لازم ہے، وہاں امام کی متابعت جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو بتانے کے لیے امام کی متابعت ضروری ہے۔ وہ فرض کیا ہے؟ سنن میں، مستحبات میں، واجبات میں، لیکن متابعت جو واجب حکم ہے، اس سے اوپر کا حکم اگر فرض ترک کرنا لازم آئے، گا امام کی اطاعت اور امام کی متابعت کی وجہ سے، پھر ایسی صورت میں امام کی اطاعت اتباع ضروری نہیں ہے، اس میں نہیں۔ لہذا امام کھڑے ہیں اور امام بیٹھے ہیں، مقتدی کھڑے ہونے پر قادر ہے، یہاں امام کی اطاعت جائز نہیں، امام کی اتباع کرتے ہوئے بیٹھ جائے جائز نہیں ہوگا، مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ لائے کہ امام کی اطاعت ضروری ہے، لیکن جہاں امام سے فرض ترک ہو رہا ہو یا امام کی اطاعت میں فرض ترک ہو، وہاں اطاعت نہیں، وہاں اتباع نہیں کریں گے۔ لہذا سجدہ نہیں کر پایا، سجدہ تو فرض ہے، سجدہ نہیں کر پایا، تو اب امام کی اتباع میں کھڑے رہنے کے بجائے کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا کہ امام کی اطاعت کریں، پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ تو امام کی اطاعت سنن و واجبات میں تو ضروری ہے، لیکن فرض اگر ترک کرنا لازم آئے امام کی اطاعت کی وجہ سے، تو اس میں امام کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اطاعت نہیں کریں گے، نہ کر کے اس فرض کو ادا کریں گے۔ اس لیے جیسے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں مقتدی قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھ رہے ہیں، اور امام تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے، تو اب مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تشہد جلدی پڑھ کے وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ تشہد میں ایک آدمی آ کر شریک ہوا، تشہد میں آ کر شریک ہوا، اب اس نے وہ شریک ہوتے ہی امام کھڑے ہو گئے، اب وہ کیا کریں؟ اب ان کے لیے 2 صورت ہے۔ وہ یہ دیکھے کہ اگر تشہد پڑھ کے وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے قیام میں، رکوع میں، تو وہ تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ تشہد چھوڑ کے کھڑے ہو جائے۔ تشہد چھوڑ کے اگر وہ کھڑا ہو گیا
اور پھر امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی آخری نماز میں آ کر شریک ہو گئے امام کے سلام سے پہلے، اور سلام آ کر شریک ہوتے ہی امام نے سلام پھر دیا۔ سلام پھرنے کے بعد اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ تشہد پڑھ کر کھڑا ہو، تشہد سے فارغ پڑھ کے پھر وہ کھڑے ہو جائے۔ اگر وہ تشہد نہ پڑھ کے کھڑے ہو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، بہتر یہی ہے تشہد پڑھ کر پھر کھڑے ہو۔ اب یہاں یہ مسئلہ ایک رہ جاتا ہے، یہی سوال کہ قاعدہ اولا میں تشہد پڑھ کے کھڑا ہو، یہ تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ کچھ نہیں، لیکن اگر تشہد نہیں پڑھا تو تب بھی تو ہو رہا ہے نا، پڑھ نہیں پائے گا، اس کا وہ ہو رہا ہے، اگر پڑھیں گے تو امام کے ساتھ مل نہیں پائے گا، یہ ڈر ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کا حکم ہوگا کھڑے ہو جاؤ۔ یا کوئی آدمی انجانے میں یوں ہی کھڑا ہو گیا امام کے ساتھ، تو اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس میں بھی نماز ہو جائے گی، اس میں بھی نماز ہوگی۔ اب یہ جو واجب ترکیات جو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کی اطاعت کی وجہ سے، اتباع کی وجہ سے اس کے واجب اگر چھوٹ بھی گئے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس واجب کو مقتدی ادا نہیں کر سکتے ہیں، مقتدی اس واجب کو ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، کوئی صورت نہیں۔ اگر نماز کے اندر کریں گے تو امام کی مطابقت کے خلاف لازم آ رہے، اور اگر نماز کے بعد کریں گے تو یہ کیا مطلب ہوئی؟ تو نماز کے اندر ہوئی تھی، اب یہاں باہر کر رہے، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ اس لیے اس واجب کو، یہ واجب ادا کیے بغیر نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ مسئلہ اگر فرض میں ہوتا، فرض میں ایسا مسئلہ اگر پیش آئے، پھر تو اگر امام کی اطاعت کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ دو تین اثر پیش کیے ہیں۔ پورو ایک دم رکوع یا سجدہ پورا چھوڑ دے نیند کی وجہ سے، تو دو بار ایک رکعت اور پورا کرے۔ اگر رکوع سجدہ سب چھوڑ دیا تو یہ رکعت نہیں ہوئی ہے، دوبارہ اس کو پڑھنے پڑیں گے۔ امام نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو ان کو یہ رکعت پڑھنی پڑیں گی۔ دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ، ہیں ایک کو چھوڑنے میں بھی یہی مسئلہ ہے، اسی لیے تو یہاں سجدہ کا مسئلہ آیا ہے۔ اور ہاں سجدہ کا، جیسے پہلی رکعت میں سجدہ نہیں کر پایا تھا، اب کہیں گے دوسری رکعت میں دو سجدے تو کر لیا، دوسری رکعت ہو گئی ہے، اب پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہو کر اب پڑھنا پڑے گا۔ ایک فرض چھوڑنے سے اس کو عطا کرنی پڑیں گی، وہ رکعت نہیں ملے گی۔ وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال زعوا لي ماء في المخزب قال ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال زعوا لي ماء في المخزب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال زعوا لي ماء في المخزب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت حق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. فقال
أجلسان إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. یہ حدیث پیش کی ہے. اس حدیث میں جو امام بخاری کی یہاں جو مقصد ہے، یہ حدیث جیسے ابھی پیچھے بھی کئی جگہ میں یہ حدیث گزر چکی ہیں، بس دو ایک الفاظ کا خالی فرق ہے. یہاں جو اصل مقصد ہے ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفة، ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفة. ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی خفت محسوس ہوئی، یعنی آپ کی بیماری کچھ ہلکی ہوئی، تو ہلکی ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے. آنے پر آپ نے وہاں بیٹھ کر امامت کی اور صحابہ نے آپ کے پیچھے وہ کھڑے ہو کر اقتدا کی. اسی قصہ میں فضال ابو بکر یصلی وهو یاتم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس بصلاۃ ابی بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد. یہ جو قصہ ہے اسی سے استدلال کر رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اس کے بارے میں بار بار ہم نے بتا دیا. یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتدا کر رہے تھے، یہ تو ٹھیک ہے. اسی طرح سے سارے صحابہ بھی آپ علیہ السلام ہی کی اقتدا کر رہے تھے. بس حضرت ابو بکر کی نماز کی اقتدا کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقل و حرکت کی اتباع کر رہے تھے. بس نقل و حرکت کی اقتدا کر رہے تھے، اس کے مطابق پڑھ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ وہاں مکبر کی حیثیت سے تھے. بس پورو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرزه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. یہ جو سب سے آخر میں جو قال ابو عبداللہ، یہاں سے امام بخاری علیہ رحمہ ایک بہت اہم مسئلہ کی طرف اشارہ کیا، اور اس کی طرف امام بخاری نے شروع میں اشارہ بھی کر دی. یہی امام کی اتباع ضروری ہے، لیکن جہاں امام سے فرض ترک ہو رہا ہو، کسی بھی وجہ سے، عذر کی وجہ سے یا بلا عذر امام سے فرض ترک ہو رہا ہے، تب پھر امام کی اطاعت نہیں. لہذا امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے تو بیٹھ نہیں سکتے، مقتدی بیٹھ نہیں سکتے ہیں. کسی حدیث میں اگر یہ رہا ہے اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، یہ کہیں اگر ہے جیسے ہے یہ حدیث میں، تو امام بخاری علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعویل کرو. یہاں امام کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں، امام کی اتباع یہاں کر نہیں سکتے ہیں، لہذا یہاں کوئی نہ کوئی تعویل کرنا چاہیے. امام بخاری نے ایک یہ بتایا ہے. حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، یہ جو اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا جو ہے
یہ حدیث تو پرانے زمانہ کی ہے، پرانے زمانہ میں جب آپ بیمار ہوئے تھے اس زمانہ کا یہ قصہ ہے۔ پھر بعد میں مرض الوفات میں آپ بیمار ہوئے، اس میں آپ نے بیٹھ کر امامت کی، صحابہ نے کھڑے ہو کر اقتداء کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہاں آپ نے کھڑے رہنے ہی کے لیے ان کے کھڑے ہونے کو تقریراً آپ نے اس کو ثابت کیا۔ اس طرح وہ قصہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا ہے، گویا کہ پہلے جو آپ نے کہا تھا اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، وہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا اس عمل کی وجہ سے۔ یہ ایک جواب ہے۔ اس کا اور بھی جواب ہے اس حدیث کے، اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، اس کا ایک بہت اہم جواب یہ ہے کہ اگر تم نفل پڑھنے والے ہو، چاہے امام نفل پڑھ رہے ہو یا فرض پڑھ رہے ہو، جو بھی ہو، تم اگر نفل پڑھنے والے ہو تو تم کیا کرو، چونکہ نفل پڑھنے والے کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے، نفل پڑھنے والے کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے، اس لیے جب ان کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے، اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو کوئی فرض مرض ترک نہیں ہو رہا، کوئی فرض ترک نہیں ہو رہا، کوئی واجب بھی ترک نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اب تو ان کے لیے یہی حکم ہوگا کہ امام کی اطاعت کرو، امام کی اطاعت اور امام کی اقتداء ہونا چاہیے، یہی حکم ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، وہاں قصہ بھی یہی پیش آتا تھا کہ صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ لوگ آپ کی عیادت کے لیے بالا خانے میں جاتے تھے، جب آپ کی عیادت کے لیے وہاں جاتے، وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ فرض پڑھتے تھے یا نفل پڑھتے تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، صحابہ تو یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے، جب صحابہ یہاں سے فارغ ہو کر وہاں جا کے اقتداء کر رہے تو وہ لوگ کیا ہے، سب متنفل ہے، سب نفل پڑھنے والے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا یہ کہ چونکہ آپ لوگ متنفل ہو، آپ لوگوں کے لیے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اس لیے آپ لوگ کھڑے ہو کر پڑھنے کے بجائے امام کی اطاعت میں بیٹھ کر پڑھو، یہی بہتر ہے۔ اس طرح سے اس قصہ سے یہ کہ امام اگر کھڑے ہو بیٹھ کر پڑھے تو مقتدی کو بھی بیٹھنا چاہیے، اس مسئلے میں اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، ان کے ہاں یہی ہے کہ اگر امام کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، مقتدی کھڑے ہونے پر قادر ہونے کے باوجود ان کو بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا، ان کے لیے بیٹھنا فرض ہے، اور دلیل یہی حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب نقل کر رہے ہیں کہ یہاں امام مقتدی کے لیے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، فرض ترک ہونے کی وجہ سے، اور دلیل میں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری فعل ہے اس میں کھڑے ہو کر صحابہ نے اقتداء کیا۔ ایک تو یہ ہو گئے، دوسرا جواب وہی کریں گے کہ وہ وہاں چونکہ متنفل تھے اس لیے آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا، اصل حکم یہ نہیں ہے کہ فرض ترک کر کے بیٹھو، یہ حکم نہیں ہے۔ اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ امام احمد کہتے ہیں کہ اگر امام بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی کھڑے ہونے پر قادر ہے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں اس امام کے پیچھے، ان کو وہ امام تلاش کرنا پڑے گا جو کھڑے ہو کر پڑھائے، نہ تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں ان کے پیچھے کیونکہ کھڑا ہونا فرض ہے، اس لیے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کر پڑھے اور کیا کھڑے ہو کر پڑھے تو امام کی مخالفت، امام مالک کہتے یہ بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی۔ ان کے یہاں یہ مسئلہ، تو اس کے برخلاف امام صاحب اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں نہیں، اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، آگے رہ گئے ان کے پیچھے بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے، تو مقتدی جس حالت پر قادر ہے اس حالت سے پڑھنا ہے، یہ کہتے یہ لوگ مقتدی جس حالت پر قادر ہے
उसी हालत के साथ पढ़ने हैं, उसी हैयत से पढ़ना पड़ेगा। अगर मुक्तदी खड़े होने पर कादिर है, खड़ा होना पड़ेगा। दलील ये हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ुल वफ़ात में आपने जो खड़े बैठ कर इमामत की है और सहाबा ने खड़े होकर इक्तिदा की थी, ये किस्सा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की इस सिलसिले में ये जो कयास उन्होंने खाली पेश किए, क्या कयास कि बैठकर पढ़ नहीं सकते हैं इसलिए कि खड़ा होना फर्ज है, ये तो ठीक है। आगे इमाम की मुखालफत वाली बात हो रही है, इमाम की मुखालफत वाली बात, तो वो भी बात सिर्फ बस कयास तक ही रह गई कि इमाम की मुखालफत हो रही है। तो इसका जवाब यह है कि इमाम की मुखालफत खुद हदीस से साबित है, तो हम क्या करें? इमाम की मुखालफत करते हुए नमाज पढ़ना हदीस से साबित है, तो अब हम उसके खिलाफ मुखालफत होने से हमें क्या हुआ, क्या नुकसान है? होने दो। इसी के साथ साथ इमाम की मुखालफत अगर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाजिब तर्क करना लाजिम हो रहा है। इमाम की मुखालफत की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा वाजिब तर्क करना लाजिम हो रहा है, लाजिम आ रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं है। और मुक्तदी के लिए बहुत इमाम की इक्तिदा करते हुए वजूब तरक करने की क्या है, गुंजाइश भी है। वजूब अगर तरक भी कर देता तब भी मुक्तदी की नमाज हो जाती है इमाम के साथ पढ़ने में। लिहाजा यहाँ भी अगर तरक हो रहे तब भी नमाज हो जानी चाहिए, हो जाएगी, इस इमाम के पीछे पढ़ सकते हैं, ये कहेंगे। कायदा